اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک جیسا کہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور یہ دن بس اب بالکل ختم ہونے کے قریب ہیں، اور اب عید کا ایک انتظار ہے، اور عید کی خوشیاں اس وقت تک پھر مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ان خوشیوں میں غریب شامل نہ ہوں، وہ غریب جن کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں رکھ دیا ہے۔ تو ان کو ہم خوشیوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشیوں میں شریک کرنے کا طریقہ کیا سکھایا ہمیں کہ فطرانہ ادا کیا جائے، صدقہ فطر دیا جائے۔ اور کئی سوال پھر صدقہ فطر کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں کہ صدقہ فطر کب دیا جائے، کن لوگوں پر دینا واجب ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس طرح کے بے شمار سوال پھر ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ تو آج ہم صدقہ فطر کے متعلق ایک تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کیا ہے۔ تو اسلام میں ایک خاص صدقہ ہے جو رمضان کے مہینے کے آخر میں عید الفطر سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ وہ صدقہ ہے جو ہر مسلمان اپنی طرف سے اور اپنے زیر کفالت افراد کی طرف سے غریبوں اور محتاجوں کو دیتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اور اس کو دینا رمضان کے آخر میں ہی، آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن عید الفطر سے پہلے نماز کی ادائیگی، جو عید کی نماز ہے اس کی ادائیگی سے پہلے دینا زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کے بعد دیا جائے تو پھر وہ عام صدقہ بن جاتا ہے، اور فطرانہ ہر اس مسلمان پر واجب ہوتا ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ مال موجود ہو۔ وہ اپنی طرف سے اپنے بچوں اور زیر کفالت افراد کی طرف سے بھی فطرانہ کر سکتا ہے۔ اور فطرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ چلیں غریب جو ہیں، جو ان خوشیوں سے محروم ہیں، وہ بھی اس دن اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں، یا جو بھی اپنے ان کو جو پیسے ملتے ہیں اس سے وہ بھی اپنی خوشیوں کو انجوائے کر سکیں۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سے پورے ماہ رمضان میں جو کمیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو ہماری عبادات میں تقصیر ہو گئی، جو کوئی گستاخی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے ان صدقات کی بدولت۔ تو فطرانے کی مقدار عموماً کسی بنیادی خوراک کے حساب سے مقرر ہوتی ہے، جیسے گندم، جو، کھجور اور کشمش وغیرہ۔ تو عام طور پر یہ مقدار تقریباً 2 سے 2.5 کلو خوراک یا اس کی قیمت کے برابر دی جاتی ہے، اور ہر علاقے کی ریٹ کے حساب سے 19-20 فرق ہو سکتا ہے۔ اور فطرانے کا مقصد جو ہے وہ روزوں کی کمی کو پورا کرنا، غریب لوگوں کی مدد کرنا اور عید کی خوشی سب تک پہنچانا ہے۔ اور اب جس طرح کہ ہم 2026 میں داخل ہو چکے ہیں تو یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ اس سال فطرانے کی رقم کتنی بنتی ہے۔ تو پاکستان میں اس سال کم از کم فطرانہ تقریباً 300 روپے فی شخص مقرر کیا گیا ہے، لیکن اصل رقم اس بات پر بھی منحصر ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کے حساب سے فطرانہ دینا چاہتے ہیں۔ اگر گندم کے حساب سے فطرانہ دیا جائے تو فی کس گندم جو ہے، فی کس فطرانہ جو ہے وہ 300 روپے بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ وسعت ہو تو بہتر ہے کہ وہ زیادہ رقم دے تاکہ غریبوں کو زیادہ فائدہ ہو۔ اکثر رواج یہی لوگ کرتے ہیں کہ گندم کے حساب سے فطرانہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تھوڑے سے شروع کیا اور اوپر تک لے کے گیا کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ ڈالے۔ لیکن اب ایک انسان ہے، اس کی منتھلی انکم جو ہے وہ 5-6 لاکھ روپیہ ہے، تو پھر وہ ایک گندم کے حساب سے فطرانہ کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر آپ اپنی وسعت کے حساب سے پر ہیڈ آپ کشمش کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں، کھجور کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جتنا آپ دیں گے اتنا آپ کو بھی اجر ملے گا اور غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یعنی اگر اب دیکھیں کہ اگر کسی گھر میں 5 افراد ہیں تو اب آپ اگر گندم کے حساب سے فطرانہ دیں تو پھر ہم 300 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1500 روپے اس گھر کا فطرانہ بنے گا۔ تو فطرانہ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ تو غریب محتاج لوگوں کو، یتیموں کو، مسکین افراد کو، ضرورت مند رشتہ داروں کو، اگر وہ
آپ کے زیر کفالت نہ ہوں۔ اور کس کو نہیں دیا جا سکتا؟ والدین کو، دادا دادی، اولاد، بیوی یا شوہر، یہ ان لوگوں کو فطرانے کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ ویسے عید الفطر سے پہلے آپ نماز کی ادائیگی سے پہلے فطرانے کی رقم، یا روزہ افطار کرنے کے بعد آخری روزہ آپ فطرانے کی رقم ادا کر دیں، اور تب یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رہ گیا، وہ نہیں دے سکا، لیٹ ہو گیا، تو یہ نہ کرے کہ وہ نہ دے، نماز عید کے بعد بھی دے دے، فطرانہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا درجہ عام صدقے جتنا ہوگا، اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا فطرانہ کی ادائیگی سے ملتا، لیکن عام صدقے جتنا اس کو اللہ تعالیٰ شمار کرے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فطرانہ عید سے پہلے غریبوں تک پہنچ جائے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشی منا سکیں۔ اور فطرانہ جو ہے وہ زیادہ تر علماء کے نزدیک پیسوں کی شکل میں دینا جائز ہے، خاص طور پر اس ریجن میں جہاں ہم رہتے ہیں، برِ صغیر میں۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ غریب انسان اپنی ضرورت کے مطابق جس چیز کو وہ چاہے وہ خرید لے۔ اور دوسرا، آج ٹائم از اے منی، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ مارکیٹ میں جائے اور وہ جنس خرید کے لائے اور لوگوں کو دے؟ تو پیسہ اگر ہم دے دیں گے تو ہر انسان اپنی ضرورت کے مطابق اس پیسے کو استعمال میں لے آئے گا۔ تو آج کے دور میں پیسے دینا زیادہ آسان اور فائدہ مند ہے۔ لیکن اصل میں فطرانہ جو خوراک ہے نا، جیسے گندم، جو، کھجور کی مقدار کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے، اس لیے دونوں طریقے درست ہیں۔ یعنی کہ آپ اناج کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر اناج کی شکل میں نہیں دے سکتے تو پھر اس کی قیمت میں دے دیں۔ تو یہ کچھ احکامات تھے، سوالات تھے ہمارے، اکثر پوچھنے والے پوچھتے ہیں فطرانے کے متعلق کچھ گائیڈ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انداز میں اول تو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کو اس مہمان نوازی کا حق بھرپور طریقے سے ادا کریں، اور پھر اگر ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم صدقات کریں، جو فطرانہ دیں، جو صدقہ فطر دیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور اس کے اجر ہمیں بڑھا چڑھا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، جو غریب ہیں، جو اتنی خوشی نہیں منا سکتے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خوشیوں کو، اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا وصدقاتنا وصدقۃ الفطر واجعلنا من المقبولین والمغفورین۔ اے اللہ، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، ہمارے صدقات اور ہمارے صدقہ فطر قبول فرما، اور ہمیں قبول کیے گئے اور بخشے گئے لوگوں میں شامل فرما۔ آمین۔